السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اکرم خورشید ہوں۔ چند دن پہلے میں ایک جانے والا میں واقعہ پیش آیا کہ ایک انگیجمنٹ تھی، وہ جو تقریباً کوئی 7-8 سال سے تھی، اور وہ انگیجمنٹ توڑ دی گئی۔ والدہ کو کنوینس کیا گیا، جو کہ کنوینس نہیں ہو رہی تھی، ان کو راضی کیا گیا جو وہ ہو نہیں رہی تھی۔ تو کہتے ہیں نا، مجبور ہو کے ماں نے کہہ دیا کہ اچھا جی کیا چل رہے جی، اس کو راضی ہونا نہیں کہتے، اس کو راضی ہونا نہیں کہتے۔ اینی وے خیر، اور وہ انگیجمنٹ توڑ دی گئی۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے وہی بھیجی، اللہ پاک نے کہا جبرائیل کو کہ میرے پیارے نبی آپ علیہ السلام کو کہیں کہ میں نے فاطمہ کے لیے علی کو پسند کیا ہے۔ جب یہ وحی آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بتاتے ہی نہیں کہ میری بیٹی اللہ کی وحی آ چکی ہے اور علی کو اللہ پاک نے آپ کے لیے پسند کیا، یہ نہیں بتاتے کہ ایسا نہ ہو کہ فاطمہ وحی کے احترام میں حامی بھر لیں۔ کہا فاطمہ بیٹا، علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے لیے رشتہ ازدواج کے لیے، یا ہم آج کل کے دور کے حساب سے کہیں کہ آپ کے لائف پارٹنر کے طور پہ یا آپ کے جیون ساتھی کے لیے علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، آپ جیسے بہتر سمجھیں، جیسے آپ راضی ہیں ویسے میں راضی ہوں۔ آپ علیہ وسلم نے پھر پوچھا فاطمہ پھر سوچ لو، دیکھ لو، آپ نے زندگی گزارنی ہے تو آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے، کیا سوچتی ہیں آپ راضی ہیں، راضی خوشی؟ حضرت فاطمہ نے پھر کہا یا رسول اللہ جیسے آپ راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کے نبی پھر بتاتے ہیں میری پیاری بیٹی وہی آ چکی ہے، اللہ پاک نے آپ کے لیے علی کو پسند کیا، لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ وہی کے احترام میں اقرار کر لیں یا راضی ہو جائیں۔ یہ حضرت فاطمہ کو نہیں، یہ پیغام ہمیں دینا تھا، یہ بات حضرت فاطمہ کے لیے تھی ہی نہیں، یہ سبق ہمیں دینا تھا کہ جس بچی کی بیٹی کے بارے میں یہ سچویشنز ہیں، تو آپ یہ سوچیں وہ جو ریلیشن، وہ انگیجمنٹ جو 7-8 سال کی انگیجمنٹ ہے، والد فوت ہو گئے ہیں ان کے، تو وہ جو 7-8 سال کی انگیجمنٹ توڑی گئی ہے، جو کرتے وقت بچیوں سے یقیناً رضامندی یا ان سے ان کی رائے پوچھی بھی نہیں گئی ہوگی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس ماحول کی وہ بچیاں ہیں، جس ماحول کا وہ گھر ہے، جو جیسا وہاں کلچر ہے، تو آج جب توڑ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے اگر بھائیوں نے توڑ دی تو یہاں تو والدہ بھی اپنی مرضی سے نہیں توڑ سکتی، بچیوں سے رائے لے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہو کے حضرت فاطمہ سے پوچھ رہے ہیں، رائے لے رہے ہیں، اور اللہ کی وحی آ جانے کے بعد، تو آپ کی میری ایز اے والدین کیا اوقات اور کیا حیثیت؟ کوئی ویلیو نہیں۔ تو ان بھائیوں میں یقین جانے، ان کو احساس ہی کوئی نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے آج گاڑی پہ نکلیں، ایکسیڈنٹ ہو کر گھر ہی نہ آئیں، ہو سکتا ہے دل کا دورہ پڑے، کھڑے کھڑے گرے مر جائیں۔ یہ سب کے ساتھ ہے، پتہ میں یہ ویلاگ مکمل کر پاتا ہوں کہ نہیں کر پاتا، صحیح ہے نا، موت کا تو صرف اللہ کو ہی علم ہے۔ اینی خیر، تو ان بھائیوں کو، اس فیملی کو یہ احساس ہی کوئی نہیں کہ ایک تو ہم کیا کر رہے ہیں، اور کیا ہم نے بہنوں سے پوچھا ہے جن کی ہم نے اپنی مرضی دی، ہمارے والدین نے اپنی مرضی سے کر دی تھی، تو آج ایک ان کے منگیتروں کے ساتھ ایک آہنگی ہوگی، ایک ذہنی رشتہ بن جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں جیسے ہماری سوسائٹی میں ہے۔ تو کیا ہم یہ اسٹیپ صحیح لے رہے ہیں؟ کیا ہم دین پر ہیں؟ کیا ہم قرآن کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ، کتنی بڑی غلطی سرزد کر رہے ہیں۔ اگر یہ احساس ہوتا نا تو ایسا نہ ہوتا، بالکل بھی ایسا نہ ہوتا اگر یہ احساس ہوتا کہ ہم نے مرنے کے بعد اس کا جواب دینا اللہ۔ ہم حقوق العباد کیسے اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں اور کیسے اس کا جواب دیں گے؟ اس کی تو معافی کوئی نہیں ہے۔ تو بس اللہ میں ہدایت کی توفیق دے۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں نے پہلے اللہ کے نبی کے گھر کی آپ کو مثال دے دی ہے، لیکن اللہ میں ہدایت دے، عمل کی توفیق دے، ہمیں اصل دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اصل دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو ہم آج تک پہنچ جائے نا وہ اصل دین نہیں ہے،
وہ صرف اپنے حلوے پراٹھے ہی ہیں بس، معذرت کے ساتھ، صحیح ہے نا۔ میں آپ کو اگر بتاؤں نا تو آپ امیجن کریں، شہید کو بھی قرضہ معاف نہیں ہے، قرضہ ایک ایسی چیز ہے جو شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہیں کہ پانچوں نمازیں پڑھ لو، آپ پانچوں ٹائم نہا لیے بس، حقوق العباد کی دجیاں اڑا دو، آپ پانچوں نمازیں پڑھ رہے ہو، آپ کے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، آپ تو نہائے دھوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ دعا میں یاد رکھیے گا، فارورڈ ضرور کیجیے گا، اور کسی کی دل آزاری ہو تو معذرت، فی امان اللہ۔